ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی کرنا، بھلائی چاہنا، کس کی؟ للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے خیر خواہی چاہنا، یہی دین ہے۔ اور قرآن کی آیت میں نے جو پڑھی اس میں مولا کریم ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں تمام مومنین بھائی ہیں، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرائیں۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کے مومنین کو ایک رشتے سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو مجھے آپ سے قریب کرتی ہے، آپ کو مجھ سے قریب کیا جاتا ہے ایمان کی بدولت۔ اور جس کے سینے میں ایمان ہے وہ دوسرے ایمان والوں کا درد بھی رکھتا ہے۔ یہی تو تبدیلی ہے۔ ایمان لانے سے پہلے جو لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوا کرتے تھے، لڑتے تھے، تاریخ اگر میں آپ کو بتاؤں، مدینہ طیبہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہاں دو خاندان تھے، ایک اوس اور خزرج، دوسرا دو خاندان، یہ دونوں کے درمیان جنگ چلتی تھی، لڑائیاں چلتی تھیں۔ کس بات پر جنگ شروع ہوئی تھی؟ یہ بھی عجیب بات ہے، سننے میں عجیب لگتا ہے۔ ایک خاندان والے نے دوسرے خاندان والے کی کھٹوری توڑ دی تھی اور اس پر جنگ شروع ہو گئی۔ لڑائیاں اتنی لمبی ہو گئی کہ یہ لڑائی 120 سال تک چلی۔ 120 سال تک جنگ چلتی رہی اوس اور خزرج کے درمیان۔ ہر مرنے والا اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے مرتا تھا، بیٹا جنگ بند نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ان کے اگر 4 مارے ہیں تو ان کے 8 مارے جائیں گے۔ اس طرح سے یہ لڑائیاں اتنی لمبے سالوں تک چلتی رہیں۔ ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن تھے، صرف سال میں 4 مہینے جنگ بند رکھتے تھے اور باقی پورے 8 مہینے جنگ کرتے رہتے تھے۔ انہی میں کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی تھیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ دیکھیں پورا کیسا بڑا انقلاب مدینے میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو مدینہ طیبہ میں فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد، وہ تھا عقد مواخات۔ عقد مواخات کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارگی کا عقد بنایا۔ آپ نے عقد نکاح تو سنا ہوگا نا، نکاح کا عقد کہتے ہیں باندھنے کو۔ دنیا میں ایک مثال ایسی بھی ہے کہ حضور نے بھائی بھائی کا رشتہ کرایا۔ جو صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے مدینے میں، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے دور دراز سے اپنے گھر بار چھوڑ کر، اور جو مدینے میں موجود تھے صحابہ، انصار صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ایک مہاجر صحابی کو بلاتے، ایک انصاری صحابی کو بلاتے اور دونوں کے ہاتھ پکڑا کر کہتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ یہ عقد مواخات، سارے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا گیا۔ آپس میں ان کے کوئی رشتے نہیں تھے، کوئی خاندان ملتے نہیں تھے، لیکن جب نبی پاک نے فرما دیا
تو ان صحابہ نے ایسی لاج رکھی اس بات کی کہ وہ انصار صحابہ جن کو حضور نے مہاجرین کا بھائی بنایا، وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے کر کے جاتے۔ ان میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جن کے بھائی عبد الرحمن بن عوف بنے۔ جب وہ اپنے گھر لے گئے تو حضرت سعد کہتے ہیں میرے بھائی عبد الرحمن دیکھو میری اتنی جائیداد ہے، میرے اتنے باغیچے ہیں، میرے بازار میں اتنی دکانیں ہیں، آج سے تم میرے بھائی بن گئے حضور کے فرمان کے مطابق، تو ہر چیز میں اب ہمارا اور تمہارا آدھا آدھا حصہ ہوگا، میری جائیداد میں آدھا تمہارا آدھا میرا، دکانوں میں آدھی میری آدھی تیری، باغیچے میں آدھا میرا اور آدھا تیرا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم نکاح کر لو، اس لیے کہ اس نئے شہر میں پتہ نہیں تم سے کون سا رشتہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عقد مواخات، بھائی چارگی کو اتنا بڑھاوا دیا کہ پھر ان کا حال یہ تھا مدینہ طیبہ میں۔ مشہور حدیث پاک آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی کے گھر بھنا ہوا گوشت آ گیا، انہوں نے اپنے پڑوس کا خیال کر کے دوسرے کو دے دیا، انہوں نے اپنے پڑوس کو دیا، وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت رات بھر گھومتا گھومتا پھر اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا۔ ہر ایک نے دوسرے کا خیال کیا۔ یہ جو مواخات ہے، بھائی چارگی ہے، یہ کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ میرے عزیزو، یہ ایمان کی دولت ہی ایسی تھی کہ دور دراز رہنے والا بھی مومن سگے بھائی کی طرح بن جایا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں مدینہ طیبہ میں کہاں سے صحابہ آئے، کہاں سے آئے؟ ملک شام سے آئے، یمن سے آئے، حبشہ سے آئے، روم سے آئے، مصر سے آئے، لیکن جب مدینے میں آ کر رہنے لگے تو ایک ماں کے سگے بیٹوں کی طرح رہنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر وہ جان نچھاور کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، ان کی صفت میں، ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ صف میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو بہت پسند کرتا ہے کہ جب یہ صفیں بناتے ہیں نا، جب یہ صف بناتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے، ایک دوسرے سے اتنی مضبوطی کے ساتھ۔ آپ کو اگر ایک واقعہ میں بتا دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ کو مسجد نبوی شریف میں نماز کے حالت میں آپ جب نماز پڑھا رہے تھے فجر کی نماز، اس وقت فیروز نام کا ایک بدبخت خارجی مجوسی نے آپ کو خنجر مارا اور مصلی پر ہی شہید کیا تھا حضرت عمر فاروق کو۔ 1 رکعت ہو چکی تھی، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اب مارنے والا چاہتا تو مسجد سے باہر نکل جاتا، صحابہ اکرام کی صفیں اتنی مضبوط تھی کہ پوری نماز تک وہ باہر نکل نہیں سکا۔ یہاں تو لوگ کندھے سے کندھا ملانے میں بھی کچھ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایمان کی یہ علامت ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر کے تمہیں جو کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر سے انانیت، تکبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ ہوں گے تم وقت کے بادشاہ، امیر زادے، لیکن بارگاہ الہی میں آؤ تو ایک فقیر بھی برابر ہے، امیر بھی برابر ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام کی خصوصیات ہے۔ یہ ایمان کی دولت جب تمہارے پاس آتی ہے تو ہر ایک دوسرے کا درد بھی تمہارے اندر آ جانا چاہیے، دوسرے کی بھلائی کا خیال بھی تمہارے اندر آ جانا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی صفت میں اللہ نے تعریف میں قرآن میں بیان کیا کہ یہ صف بھی لگاتے ہیں تو اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی تو حالت تھی کہ دوسرا کوئی ان پر حملہ آور نہیں ہونے چاہتا تھا، کیونکہ پتا تھا ایک بھی ان کی جماعت سے مارا جائے گا تو یہ پورے کے پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کئی غزوے ایسے ہیں جس میں یہودیوں نے کسی ایک مسلمان کے ساتھ چھیڑ خانی کی، مثال کے طور پر تبوک، جنگ تبوک جو ہوئی ہے، اگر اس کا پس منظر معلوم کریں آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد بھیجا تھا جارڈن کی سرزمین کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا قاصد ایمان کی دعوت دینے کے لیے، حضور بھیجا کرتے تھے، ایک قاصد کو بھیجا،
اس علاقے کے لوگوں نے رسول پاک کے قاصد کے ساتھ بدتمیزی کی اور یہاں تک کہ ان کا قتل کر دیا. تو آپ ایک قاصد کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم تھا. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت مدینے سے نکل گئے. 900 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, لیکن رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نکلے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے ہماری جماعت سے ایک کا بھی قتل ہونا پورے لوگوں کے قتل کے برابر ہے. قرآن کہتا ہے من قتل نفسا متعمدا, ایک شخص کو جان بوجھ کر کے قتل کرنا, فکأنما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا. آج یہ حالات بدل گئے, ایمان والوں کے قتل پر ہمارے ہاں سے کوئی آواز بھی نہیں اٹھتی. آج لوگوں کے اندر چپی ایسی آ گئی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بولیں گے تو پھر ہم پتہ نہیں پکڑے جائیں گے, مارے جائیں گے. اگر ایمان کے ذرات قلب میں باقی ہیں تو میرے عزیزوں دوسروں کے درد کا احساس کرو. آج اگر ہمارے گھر میں باپ کا جنازہ اٹھنے والا ہو, ماں کا جنازہ جانے والا ہو, تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کے دھوم دھڑاکا کوئی نہیں کر رہا ہوتا ہے, گانے باجے اور ناچ گانے نہیں کر رہا ہوتا ہے. گھر کے اندر جنازہ ہو, حد تو یہ ہے کہ ہم غم کے عالم میں تو چولہا بھی نہیں جلاتے گھروں کے اندر, کسی کے گھر میں میت ہو جائے. لیکن آج مومنین پر جو اس قدر برے حالات آئے, جن کی مسجدوں کو جلا دیا جا رہا ہو, ان کو پکڑ کر کے قتل کر کے ان کا خون بہایا جا رہا ہو, اس وقت بھی اگر ہمارے نوجوان پٹاخے اڑانے میں مصروف ہیں اور رات بھر PUBG کھیلنے میں مصروف ہیں, تو پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پھر تمہیں دوسروں کے درد کا احساس ختم ہو گیا. تم مومنین کا درد نہیں لگتے, بے چینی تو تمہارے اندر ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے ایمان جو ہے, ایمان کی نشانی کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے. سارے مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. ایک عضو کو بھی, ایک پارٹ کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. اگر انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا تو سر میں بھی درد ہوتا ہے, جسم میں بھی بخار آ سکتا ہے. ارے میاں ایک بال بھی اکھڑ جائے تو پھوڑی ہو جاتی ہے, پورا ہاتھ درد کرنے لگتا ہے. تو جسم کی مثال فرمایا میرے آقا نے مومنوں کو, ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. سر درد ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا, اور چکر آنے لگے تو کام کرنا اچھا نہیں لگتا. اسی طرح ایک مومن کو بھی تکلیف ہو تو پورے مومنین کو بے قرار ہونا چاہیے, پورے مومنین کو تڑپ جانا چاہیے. آج دوسری قوموں کے اندر تو اتحاد دیکھنے کو مل رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں, بلکہ ابھی بھی حالات ایسے ہیں, کسی ایک سکھ کو کسی نے ظلماً مار دیا تو ان کی ساری برادری راستوں پر آ گئی اور مطالبہ کرنے لگی کہ ایک کو مظلوم کو کیسے قتل کر دیا گیا, ہمیں انصاف چاہیے. میرے عزیزوں میں کسی بھڑکانے کی بات تو نہیں کر رہا, کم سے کم انصاف کا تقاضا کرنا بھی ہم بھول گئے. ہم آج ان باتوں کو بھی سختی محسوس کر رہے ہیں کہ انصاف کی طلب کرنا بھی اب جرم ہو گیا ہے. لوگ اب ایسا سوچنے لگے ہیں کہ مولانا آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے, آپ کے ہاں تو کچھ نہیں ہے نا, سب امن و امان ہے, آپ کھا رہے پی رہے جی رہے ہیں. ممبئی تو شانت ہے, آپ کا علاقہ شانت ہے, آپ یہاں وہاں کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو تم نے ابھی ایمان کو محسوس نہیں کیا. ایمان کہتے کسے ہیں؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, ہم یہاں سے تڑپتے ہیں نا تو مدینے کے تاجدار بے قرار ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درد کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ جب ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ساری دنیا کے مومنین کو اللہ نے بھائی قرار دیا ہے, تم کسی بھی خطے کے مسلمانوں کو مار رہے ہو تو درد ہوگا, تکلیف ہوگی. آپ کو بتاؤں میں, سن 90 ہجری کی بات ہے, ہندوستان کی سرزمین پر ایک ظالم راجا نے چند ان عورتوں کو قید کر لیا جو حج پہ جا رہی تھی. آج سے 1300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور ان کو قید کر لیا. گنڈے ان کی عزت لوٹنے لگ گئے. تو ان عورتوں نے پکارا کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری مدد کرے گا.
تو کچھ عرب کے تجارت کرنے والے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے. سندھ کی بات کر رہا ہوں جو آج دوسرے ملک میں یہ علاقہ جا چکا ہے. سندھ میں یہ معاملہ پیش آیا تھا تو ان عورتوں نے پکار کر کہا تھا. تو کچھ تاجروں نے, کچھ بزنس مین جو تھے, انہوں نے یہ آواز سنی کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. جب وہ عرب پہنچے تو وہاں گورنر کے سامنے, جو خلیفہ وقت کا گورنر تھا, اس کے پاس یہ حالات سنا رہے تھے کہ ہم سندھ سے آئے, چند عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا اور کچھ گنڈوں نے پکڑ کر کے ان کی عزت لوٹنا شروع کیا جو حج پہ جا رہی تھی. تو وہاں گورنر کا بھتیجا 19 سال کا جوان تھا اور وہ گزر رہا تھا. جیسی اس کے کانوں پر یہ آواز آئی کہ بڑی دور 4000 کلومیٹر دور کچھ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ پوچھ رہی ہیں کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری مدد کرے گا. تو عرب کی سرزمین سے ہی اس 19 سالہ جوان نے پکار کر کہا لبیک یا اختی, اے میری بہن میں آتا ہوں تیری مدد کے لیے. یہ کون تھا 19 سال کا جوان؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, محمد بن قاسم انہی کا نام ہے. وہ وہاں سے 10,000 کا لشکر لے کر تنہا آیا. پہلی مرتبہ ہند کی سرزمین پر آنے والا کسی اور کام کے لیے نہیں آیا, انصاف دلانے کے لیے آیا تھا. آنے کے بعد اس ظالم راجے سے کہا ان عورتوں کو چھوڑ دو, ان گنڈوں کو ان کی عزت لوٹنے سے بچا لو. لیکن راجہ کو غرور تھا, گھمنڈ تھا. اس نے کہا 19 سال کا بچہ مجھے للکار رہا ہے, میری سلطنت, میری حکومت, میرا تخت بڑا پرانا ہے. پھر 19 سال کے نوجوان نے جنگ کر کے بتا دیا. تین دن کے اندر سارے چھیتڑے اڑ گئے, ساری فوج تتر بتر ہو گئی. راجہ قید میں آ گیا اور جتنے گنڈے تھے پکڑے گئے, مارے گئے. ان عورتوں کو آزاد کرایا گیا. پھر 19 سالہ جوان نے پرچم لہرایا. اس تاریخ کو میاں میں نہیں, ایک الہ آباد یونیورسٹی کے پنڈت ہیں, انہوں نے لکھا ہے اور کہا میں نے ہسٹری میں ایسا کوئی جرنیل سپاہیوں کا نہیں دیکھا جو کسی ملک میں آیا ہو اور سب سے پہلے اعلان کرتا ہو کہ یہاں رہنے والے جو دین پسند کرتے ہیں اس دین پر قائم رہیں. میں تو امن لے کر کے آیا تھا اور ظلم کے خلاف اٹھانے کے لیے, آواز اٹھانے کے لیے آیا تھا. عزیزان گرامی وقار, میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, 4000 کلومیٹر دور سے اگر ایک نوجوان گھبرا کر کے آتا ہے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے تو یہ تو تاریخ کی بات رہ گئی. آج پڑوس میں بھی اگر کوئی بہن چیخ رہی ہے تو کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی, ہمارے بستر سے نیند ختم نہیں ہوتی. آج ہم جو حالات بنائے رکھے ہیں, لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے. میرے پاس یہ ممبر ہے مسجد کا, میں یہاں سے بول لیتا ہوں تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. کل بروز قیامت رب ذوالجلال اگر سوال کرے تمہاری ماں اور بہنوں کو لوٹا جا رہا تھا, ان کے پردے ہٹائے جا رہے تھے, تب تم کیا کر رہے تھے؟ خواب خرگوش میں سو رہے تھے, گرم روٹی اور بوٹی کھا رہے تھے. اتنا تو عرض کر دوں گا کہ مولا کریم جب مجھے ممبر ملتا میں ممبر سے آواز تو اٹھاتا تھا. اب یہ آواز مولا تیری شان ہے کہ تو جہاں تک پہنچا ہے. اب مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم خواب خرگوش سے اٹھو, جن کو تم نے ذمہ دار بنایا ہے, جن کو تم نے تخت تک پہنچایا ہے, وہاں تک جا کر کے تو بات رکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آج ان کی باری ہے, کل ہماری باری آ سکتی ہے. آج ان کے گھر لوٹے جا رہے ہیں, کل یہ آگ کی چنگاریاں ہمارے گھروں پر آئیں گی. تو آج تو کم سے کم بیدار ہونا چاہیے. میں بارہا اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ برائلر چکن کھا کر کے اسی طرح کی عادتیں آنے لگ گئی ہیں. برائلر چکن کو تو دیکھتے ہوں گے, قصاب لیتا ہے, مرغی کو کاٹ رہا ہوتا ہے, باقی ساری مرغیاں کیا آواز کرتی ہیں؟ کون سی مرغی آواز اٹھاتی ہے؟ کچھ نہیں ہے. وہ ساری تو اپنے دانے چھکنے میں مصروف ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو ان کی ایک مرغی کو کاٹا جا رہا ہے, کچھ نہیں کرتی. اسی طرح سے حالات پیدا ہو گئے. یہاں بغل میں کسی کو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, تو باقی سب تو اپنے کام دھندے میں مصروف ہے. ہم اپنی روٹیاں بوٹیاں توڑنے میں مصروف رہ گئے. اور اسی طرح سے رہے تو قصاب جس طرح ایک مرغی کو ذبح کرتا ہے دھیرے دھیرے سب کو ذبح کرے گا. عزیزان گرامی وقار, میں بات صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جیو حق کی آواز اٹھا کر کے جیو, برائی کے خلاف آواز اٹھا کر کے جیو. کچھ نہیں ہونا ہے, بزدل بن کر کے ویسے بھی تمہیں موت آنی ہے. موت تو آئے گی, مجھے بھی آئے گی, آپ کو بھی آئے گی. کوئی بھی لوگوں سے بچا کر کے اپنے گھر میں 200 300 400 سال جی نہیں پائے گا. پتہ ہے تمہیں بھی, ساری چیزیں چھوڑ کر کے بھی گھر میں بیٹھوں تب بھی ملک الموت کو تو آنا ہے.
موت تو آنی ہے، لیکن اسی بات کو میں کہتا ہوں کہ جب مرنا ہی ہے تو عزت کے ساتھ کیوں نہ مرے، عزت کے ساتھ کیوں نہ مرے، پرچم اسلام کو لہرا کر کیوں نہ مرے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو لٹتے ہوئے، کٹتے ہوئے، پٹتے ہوئے دیکھ کر کے نہیں مرنا چاہیے۔ حسین اعظم کے چہیتے لوگ، حسین اعظم کے شہدائی اگر آپ ہو، ان سے محبت کرنے والے، ان کی کربلا کی داستانیں ہر سال سننے والے ہو، تو حسین اعظم نے ایک پیغام اور ایک میسج ہمیں یہ دیا ہے نا کہ ظالم چاہے بڑی سی بڑی طاقت لے کر کے بھی آئے، اور تم اگر اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ہو، کوئی دنیا تمہارے ساتھ نہ بھی ہو، تب بھی بڑھ چڑھ کر کے کہنا کہ اللہ کے رسول کا دین ہی حق ہے، رسول پاک کا دین ہی حق ہے۔ 82 لوگوں کی تعداد میں وہ حسین اعظم آئے تھے اپنے خاندان کے اور اپنے چاہنے والوں کو لے کر، اور مقابل میں 22,000 کا لشکر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں آج ہماری تعداد کم ہے، مائنورٹی میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میاں بتاؤ، کربلا میں جو مائنورٹی تھی اس سے بڑی کوئی ہے؟ 22,000 کے مقابل میں 82 کیا ہوتے ہیں، 82 کیا ہوتے ہیں؟ لیکن ہمیشہ حق نے یہ بتایا ہے کہ اسلام کبھی بھی تعداد سے نہیں چلتا، حقانیت سے چلتا ہے۔ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے طاقت عطا کرتا ہے۔ لیکن میں مرجھائے ہوئے، سوئے ہوئے لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا، بیدار رہو۔ یہ نہیں ہے تمہاری زندگی کہ دن بھر ٹیلی ویژن میں گزارا، کرکٹ ٹیموں پہ اپنے پیسے خرچہ کیے، ادھر ادھر سٹے بازیاں کی، اور نوجوان رات بھر ادھر ادھر چوک پر اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے ختم کر دیے، اور موبائل کی گیمنگ پہ پورے پیسے برباد کر دیے۔ ڈانس، بار، کلب، یہ سب تمہاری زندگی کے شیوا نہیں دیتا، تمہیں زیب نہیں دیتا یہ سب، بلکہ ان قریب تمہاری روح نکلے گی، تم سے سوال ہوگا، سب سے پہلے سوال ہوگا تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا تھا، تو دین کیا ہے؟ نہیں بتا پائیں گے لوگ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نا قبر میں 3 سوالات ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ بہت سارے لوگ پہلے سوال میں اٹک جائیں گے، سب کو پتا ہے یہاں پر، لیکن مرنے کے بعد ساری میموری ختم ہو چکی ہوگی، سب ذہن سے جا چکا ہوگا۔ یہاں تو سب کو پتا ہے کتنے آسان سوال ہیں، قبر میں کیوں پوچھے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بچے سے بھی پوچھیں گے تو بچہ بھی کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہے۔ لیکن قبر میں یہی سوالات سب سے زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی سوال میں اٹک جائیں گے، تیرا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھ رہے ہوں گے تیرا رب کون ہے، لیکن وہ بندہ کہہ نہیں پا رہا ہوگا، کیوں؟ دنیا میں اس رب کو راضی نہیں کرتا تھا تو اس زبان پر رب کا نام بھی نہیں آ رہا ہوگا، اللہ کا نام نہیں آ رہا ہوگا اس کی زبان پر، کہ دنیا میں بھاگا پھرتا تھا مولا سے۔ اور کچھ لوگ تو اپنے رب کو بتا دیں گے میرا رب اللہ ہے، دوسرے سوال پر اٹک جائیں گے تیرا دین کیا ہے، وہ کہہ نہیں پائے گا میرا دین کیا ہے، اسے خبر نہیں ہو پا رہی ہوگی کیا جواب دیا جائے، کیونکہ جواب کیسے دے گا؟ دین تو اپنے گھر میں بھی آنے نہیں دیتا تھا، دین کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتا تھا، دین سے دور سے بھاگ جاتا تھا، دیندار لوگوں سے بھی چڑھتا تھا، نفرت کرتا تھا، یہ ملا لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، تو پھر دین کا نام کیسے زبان پر آئے گا؟ یہ 2 سوالات میں ہی کسی کی قبر میں 100 سال گزر جائیں گے، جواب نہیں دے پا رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے نہ رب سے بھاگو نہ دین سے بھاگو، کہیں پر کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد اسی مولا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ دین سے کب تک بھاگو گے، کب تک جاؤ گے؟ آج تم نے اپنے حلیے بگاڑ لیے ہوں گے، سوچ لیا ہوگا کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن تمہیں پتا ہے تم جہاں جاب کرتے ہو یا جہاں تم کمپنی چلاتے ہو یا چند لوگوں کو منانے کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا، روح نکلتی ہے تو ان کے قبرستان میں نہیں جاتے، پھر یہیں آتے، یہیں آنا پڑتا ہے، تمہیں نماز جنازہ کے آگے رکھنا بھی پڑتا ہے، اور قبر میں اسی شان کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جیسے سارے مسلمان جاتے ہیں۔ تو جب پتہ ہے ہماری منزل سب کی ایک ہی ہے، تو آج ہی کیوں نہ ہم دین کی طرف آ جائیں، آج ہی کیوں نہ ہم سیریس ہو جائیں اپنے دین کو لے کر کے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایمان اخوت چاہتا ہے، بھائی چارگی چاہتا ہے، دوسروں کے درد کا احساس ہونا چاہیے، اپنے سینے کے اندر دوسرے کے لٹنے کا خوف ہو۔ ایسا نہیں کہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے مارا جا رہا ہو تو یہاں تالیاں بجا رہے ہو، اچھا ہوا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ،
نہیں میرے عزیزوں، مسلمان اسے نہیں کہتے، مومن اسے نہیں کہتے۔ مومنین درد کا احساس رکھتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اندر اس طرح کی اگر حالتیں آ گئی، عادتیں آ گئی کہ اپنے بھائیوں کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا یا انہیں گڑھے میں گرانا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایمان کمزور ہو چکا، یا ایمان رخصت ہو رہا ہے، یا ایمان جا رہا ہے۔ ایمان والا یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ بازاروں کی بھی حالت یہی ہو گئی ہے۔ ہم نے دوسروں کے بازار بھی دیکھے ہیں، وہاں ایک دکان پر ہم گئے، سامان نہیں ملا، وہ بھیجتا نہیں ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ملے گی، بلکہ وہ پکڑ کر کے اپنے بھائی کی دکان تک پہنچاتا ہے، آپ کو جو سامان چاہیے وہ یہاں مل جائے گا، یہاں جائیے آپ۔ اور یہاں مومنین کے بازار میں ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی دکان پر آ رہا ہو تو اس کے مال کی خرابی بیان کرے، وہ تو 2 نمبر کی چیزیں رکھتا ہے، وہاں کیا جاؤ گے؟ اس کے بزنس کو توڑنا، حسد کرنا، جلن کرنا، اس سے نہ تمہارے بازار میں برکت ہوگی نہ تمہارے تجارت میں برکت ہوگی۔ میرے عزیزوں، ایسے بھی حالات ہونے چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی باتیں تو ایسی ہیں۔ ترکی کی جب حکومتیں تھی، سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ، بازار کا معمول ایسا ہوتا تھا کہ روٹی بیچنے والا صبح سے شام تک روٹی بیچتا رہتا تھا، لینے والے آتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا دوپہر کے بعد روٹیاں موجود ہیں لیکن بیچ نہیں رہا ہے، کوئی آتا اور کہتا کہ روٹی دے دو، وہ روٹی نہیں بیچ رہا ہے، نہیں میاں روٹی نہیں، ابھی نہیں، دینے کا وقت نہیں ہے، آپ فلاں کے پاس سے روٹی لے لو، وہاں پر روٹی مل رہی ہے، اس کے ہاں سے روٹی لے لو۔ یہ خریدار اس کے ہاں جاتا، یہ حالات انگریزوں نے بھی لکھے، پوچھا جاتا کہ میاں تیرے پاس خود روٹیاں تھی، اس کے پاس کیوں بھیجا؟ یہ کہتا صبح سے میرا بزنس اچھا ہو چکا تھا، اس کے ہاں گراہک کم آئے تھے اس لیے میں وہاں بھیجا ہوں، اس کے ہاں خریدار کم آئے تھے اس لیے میں نے دوپہر کے وقت اپنا دھندا بند کر لیا۔ یہاں ہوس ہے، ہرس ہے، ساری چیزیں میرے پاس آنا چاہیے، سارے خریدار میرے پاس آنا چاہیے، سامنے والے کی دکان مندی میں آ جائے، دھندا ختم ہو جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ عزیزان گرامی، جب دوسروں کے درد کا احساس نہیں ہوگا تو تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا۔ آج ایک حدیث سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفر لأخیہ حفر اللہ لہ، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اللہ اس کے لیے کھڈا کھودتا ہے۔ تم اپنے بھائی کو گرانے کی کوشش کرو گے، اس کی ٹانگ پکڑ کر کے کہ یہاں گر جائے، حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ میں چند دنوں قبل ممبئی کے مشہور علاقے جہاں میجورٹی بہت سارے مسلمان، ہمارے ایک صاحب کے یہاں گیا تھا تو وہ ایک اپنا واقعہ درد کا بتا رہے تھے، بلکہ وہ ایک ہی علاقہ نہیں، اکثر ایسے علاقے ہیں جہاں پر جا کر آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں یہاں کے اکثر لوگوں کا کام کیا ہے، کام دھندا کیا ہے؟ کہا بہت سارے تو ہیں، الگ الگ کام ہیں، لیکن یہاں پر بہت سارے لوگوں کا کام پولیس کی مخبری کرنا ہے۔ ہاں مخبری کرنا، کہا کیا ہوتا کیا ہے؟ بس 100-200 روپے ملتے ہیں، 100-200 روپے ملتے ہیں۔ اور ایک حاجی صاحب کہہ رہے تھے ان کا ڈپارٹمنٹ والوں کا سارا سسٹم تو انہی سے چلتا ہے، ہمارے لوگوں سے چلتا ہے۔ اچھا یہ کس چیز کی مخبری کرتے ہیں؟ کہا بس مسلمانوں کی کرتے ہیں، مسلمانوں کی دکانوں کی، ان کی تجارت کی، ان کے مال کی، یہ جاسوسی کرنا۔ تمہیں پتہ ہے کتنا بڑا عذاب ہے یہ؟ دنیا میں بھی ذلت کے ساتھ مارے جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مومنین کی خیر خواہی نہیں ہے تمہیں؟ کئی لوگوں کو ہم نے جا کر کے دیکھا ہے کہ وہاں اسی کام سے بیٹھے رہتے ہیں، صاحب آپ راضی ہو جائیں، میں فلاں کی خبر لے کر کے آیا ہوں، فلاں کی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ چند پیسوں اور چند ٹکوں کے لیے تم مومنین کی وہاں جا کر جاسوسی کرو، ان کے عیب بیان کرو، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا اسی طرح سے، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی چھوڑ دے گا۔ تم نے جن لوگوں کے لیے گڑھے کھودے اور جن لوگوں کو جا کر پھنسانے کی کوشش کی، انتظار کرو ایسی سخت پکڑ میں آؤ گے کہ پوری دنیا مل کر کے تمہارا علاج نہیں کر سکے گی، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، میرے عزیزوں تجربہ شاہد ہے، وہ ایسی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوئے کیونکہ وہ رب کے غضب میں آ گئے، اللہ کے قہر میں آئے۔ کیا تمہیں اللہ نے ہاتھ پیر نہیں دیے تھے کمانے کھانے کے لیے؟ جاتے خود بھی کماتے خود بھی کھاتے، تم دوسروں کے گھروں کی ٹوہ میں لگے ہو، دوسروں کے گھروں کی جاسوسی میں لگے ہو، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کا بزنس کیا ہے، اس کی تجارت کیا ہے۔
اس میں تو کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ میرے عزیزو، دین خیر خواہی کا نام ہے، نہ کہ جاسوسی کا نام ہے، دوسروں کو گرانے کا نام نہیں ہے، بھلائی کا نام ہے۔ ان چیزوں کو ہمارے معاشرے سے دور کرنا ہوگا۔ آج تو لوگ ایسے لوگوں کو بھی عزت سے بٹھا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں مجرا کرنے والوں کو بہت عیب سے دیکھا جاتا تھا، آج وہ اسٹار بنے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ اسٹار ہیں، کسی فنکشن میں چلے جائیں ان کے لیے بھیڑ ہے۔ مجرا کرنے والے اور اسی طرح جاسوسی کرنے والے اب بڑے اسٹیجوں پر بیٹھ رہے ہیں۔ بھائی اس سے بنا کر کے رکھو، یہ اچھی پہنچ رکھتا ہے، یہ اچھی پہنچ رکھتا ہے۔ ان کی عزتیں، گھروں میں دعوت ہو تو یہ جاسوسوں کو بلایا جائے۔ ایک وقت تھا ہمارے بزرگان دین ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے سے دور رکھتے تھے اور وہ چھپ کر کے کام کرتے تھے۔ آج یہ کھل کر کے کرتے ہیں، کھل کر کے کہتے ہیں، اور اس پر بھی لوگوں کو ڈرانا، بلیک میل کرنا، اگر تو یہ سب چیزیں نہیں کرے گا تو میں تو تیری خبر دے دوں گا وہاں جا کر کے۔ عزیزان گرامی، یہ مومنین کے جینے کے انداز نہیں۔ بدلو ان تمام حالات کو۔ مومن جو آیا ہے دوسرے کی خیر خواہی کے لیے آیا ہے۔ آپ کو میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، کتنا بڑا یہ معاملہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے جب واپس آئے تو یہودیوں نے جو ایگریمنٹ توڑا تھا حضور کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ حضور کا ایک ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ ہم سب ساتھ مل کر لڑیں گے مدینے کی حفاظت کے لیے۔ تم بھی مدینے میں رہتے ہو، ہم بھی مدینے میں رہتے ہیں، باہر سے اگر کوئی آیا تو ساتھ مل کر لڑیں گے۔ لیکن ان یہودیوں نے حضور کو دھوکہ دیا۔ مکہ کے کافر اور دشمن جب آئے تو حضور کا ساتھ چھوڑ کر ان کا ساتھ دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دھوکہ کیا تو اب ظاہر سی بات ہے اب فیصلہ ہوگا ان کے خلاف۔ جنگ میں حضور کو فتح ہوئی۔ اب صحابہ کے ساتھ حضور بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں رات کے وقت، یہ دھوکہ دینے والے غداروں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو رات کے وقت فیصلہ ہو گیا کہ کل ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا یہ راز کی بات ہے، کوئی کسی کو نہیں بتائے گا۔ صحابہ سب سہم گئے، ہاں حضور نے جب فرما دیا تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ رات کو کیا فیصلہ ہوا، صحابہ سب اپنے سینوں میں لے کر چلے گئے۔ یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی تھی کہ رات کو کچھ میٹنگ ہوئی ہے اور ہمارے بارے میں کچھ تو فیصلہ ہوا ہے۔ وہ ٹو میں لگے تھے کہیں سے کچھ پتہ چل جائے، کچھ تو ہوا ہے، ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، حضرت ابو لبابہ، پرانی ان کی دوستی تھی یہودیوں سے ایمان لانے سے پہلے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ اب ایمان لائے، حضور کے ساتھ رہنے لگے، پھر بھی ایمان تو مضبوط تھا۔ جا رہے تھے، وہ یہودی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پکڑ لیا، کہا ابو لبابہ تمہیں پرانی دوستی کا واسطہ، تم ہمارے بچپن کے یار ہو، ہم سب ساتھ میں اٹھے بیٹھے ہیں، بتاؤ کل کیا فیصلہ ہوا۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا نہیں یہ چیز میں نہیں بتا سکتا، یہ رسول پاک کا راز ہے، مومنین کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا، دوستی ہوگی تمہاری میری لیکن یہ چیز نہیں بتا سکتا۔ سنیے، ان یہودیوں نے اتنا اصرار کیا، بہت دیر تک ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی۔ تب حضرت ابو لبابہ نے صرف اتنا گردن کے پاس ہاتھ لے جا کر اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا کہ تمہارے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ سمجھ گئے یہودی کہ قتل کا فیصلہ ہوا ہوگا، اور رسول پاک نے رات میں یہ فیصلہ کیا تھا بوڑھوں کو شہر بدر کر دیں گے، جوانوں کو قتل کیا جائے گا جنہوں نے دھوکہ کیا ہے، غداری کی ہے مدینے کے ساتھ۔ حضرت ابو لبابہ نے صرف اشارہ کیا تھا، راتوں رات پورے یہودی بھاگ گئے مدینہ چھوڑ کر، جوان بھی چلے گئے، بوڑھے بھی نکل گئے۔ اب صبح کے وقت فجر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ سارے یہودی جا چکے اور ہماری میٹنگ میں جو بات ہوئی ان کو خبر ہوئی ہوگی تب بھی تو گئے۔ سارے صحابہ کو جمع کیا حضور نے، میرے آقا نے پوچھا رات کو جو فیصلہ ہوا تھا، میٹنگ ہوئی تھی، وہ کس نے میرا راز افشا کیا؟ مومنین کے درمیان کی بات یہود و نصارہ تک کیسے پہنچی؟ سب خاموش تھے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں یہ خطا تو میری ہی تھی، کھڑے ہو گئے، اس سے کیا چھپانا جو دلوں کے حالات بھی جانتا۔ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا، گزر رہا تھا، انہوں نے مجھے زبردستی روک لیا اور میں نے صرف گردن کے پاس ہاتھ لے جا کر اشارہ کیا، باقی کہا کچھ نہیں۔ یہاں تو جا کر پوری کہانیاں سناتے ہیں لوگ، اور اس صحابی نے صرف اشارہ کیا تھا۔ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں آئے،
سارے صحابہ سے کہا آج کے بعد سے ابو لبابہ سے نہ کوئی سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا. آج کے بعد سے ابو لبابہ سے نہ کوئی سلام کرے گا نہ کلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا. چھوڑ دیا گیا ابو لبابہ کو. یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ان سے بات نہیں کرتی تھی, کیونکہ رسول پاک کا فرمان آ گیا تم نے ایک بڑی غلطی کی ہے جس کی سزا یہ ہے. ابو لبابہ اتنا روئے کہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی. مومنین کا ایک راز میں نے غیروں تک پہنچا دیا تھا. اس کے بعد ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے پلر سے باندھ لیا, ستون سے باندھ لیا, رسی سے باندھ لیا. ان کی بیوی آ کر انہیں باندھ دیتی تھی. کھانے کے وقت کھولا جاتا تھا اور کھانا کھاتے, نمازوں کے وقت کھولا جاتا, حضور کے پیچھے نماز پڑھتے, لیکن رسول پاک ان کی طرف منہ کر کے بھی نہیں دیکھتے تھے, چہرہ بھی کر کے نہیں دیکھتے تھے. ابو لبابہ پر اس طرح تقریباً 30 دن گزر گئے, مہینہ بھر گزر گیا. نہ کوئی صحابی قریب آتا تھا نہ رسول پاک چہرہ ملاتے تھے. وہ صحابی کہتے ہیں اس سے بڑا عذاب میں نے دنیا میں دیکھا نہیں. اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ جو رسول پاک کائنات کے آقا و مولا ہیں وہ مجھ سے نظریں نہیں ملاتے, مصافحہ بھی نہیں کرتا کوئی صحابی, نہ میری بات کا کوئی جواب دیتا ہے. 30 دن گزر گئے. اتنا روئے کہ مسجد نبوی شریف کی زمین تر ہو گئی. اللہ رب العزت کو رحم آیا, مولا کریم نے اپنے نبی پر وحی بھیجی, اے رسول ابو لبابہ نے دل سے توبہ کی ہے, اسے معاف کیا جاتا ہے. آیت نازل ہوئی, خود میرے آقا تشریف لائے, اپنے ہاتھوں سے رسی کھولا اور سینے سے لگایا. لیکن اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ ایک راز کو افشا کرنا کتنا بڑا جرم سمجھا گیا تھا, کتنی بڑی خطا سمجھی گئی. خود رسول پاک جو رحمت للعالمین ہیں, سلام کلام کو قطع کر دیا, ان کو بائیکاٹ کر کے رکھا گیا. آج مسلمان اس کو ہلکا سمجھنے لگ گئے. مسلمانوں کے رازوں کو لے جا کر کے دوسروں تک پہنچانا اور انہیں سزائیں دلوانا, ان کو جیل کی کوٹھری تک پہنچانا. عزیزان گرامی وقار, ہاں اگر کوئی قانونی جرم کرتا ہے تو اس کی بات تو بتائی جائے گی, یہ بھی خیر خواہی ہے. اگر کوئی چوری کیا ہے تو آپ جا کر خوشی سے بیان کریں کہ یہ چور ہے, اس لیے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. اگر کوئی کسی لڑکی کو اٹھا کر لے جا رہا تھا, یہاں خیر خواہی نہیں ہے, جا کر کے ہم بتائیں گے کہ اس نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا ہے, اسے انصاف ملنا چاہیے, مظلوم کو انصاف ہو, ظالم اگر میرا بھائی بھی ہے تو اسے عدالت میں لے جانا چاہیے. ان معاملات میں آپ کر سکتے ہیں. غیر قانونی کوئی کام کر رہا ہو تو آپ خوشی سے اس کو کٹہرے تک لے جائیں. لیکن کچھ لوگوں نے تو بزنس بنا رکھا ہے مسلمانوں کے مخبری کرنا, جا کر کے جاسوسی کرنا, زبردستی ان کے بزنس اور ان کے دھندوں کو چوپٹ کرنا. ان تمام چیزوں سے باز آؤ. آج حالات دیکھیں, متحد ہوگے, شاعر نے کیا خوب کہا ہے, متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن و غازی, منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. دیکھ رہے ہیں ایک بعد دیکھ رہے, یہ انسٹالمنٹ میں مارا جائے گا جب تم ٹوٹ جاؤ گے. ایک بزرگ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں, ایک لکڑی کا گٹھا جو بندھا ہوا تھا وہ دے کر کہتے بیٹا اس کو کھولنا مت, یہ پورا گٹھا توڑ دے. وہ بہت دیر تک کوشش کرتا رہا, گھٹنا پھوٹ گیا, گھٹنے پہ زخم آ گیا, لیکن لکڑیوں کا گٹھا کیسے ٹوٹے گا, 50-60 لکڑیاں بندھی ہوئی ہیں. پھر اس بزرگ نے اس گٹھے کو کھول دیا اور پھر کہا کہ ایک ایک کر کے توڑ. آدھے گھنٹے سے پہلے اس لڑکے نے پوری لکڑیاں توڑ دی. بزرگ نے کہا بیٹا یہ امت مصطفیٰ کی مثال ہے, جب تک یہ متحد ہوں گے پوری دنیا مل کر کے ان کو توڑ نہیں سکے گی. جہاں یہ منتشر ہوں گے تو تنہا تنہا سب کا صفایا ہوگا. ایمان اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اتحاد ہو آپ کے اندر, بھائی چارگی ہو, ایک دوسرے کے درد کا احساس ہو. آج میں اسی اعلان کے ساتھ اپنی گفتگو کو خاتمے کی طرف لے آتا ہوں. میں آج پرزور مذمت بھی کرتا ہوں تریپورہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے. ہم ظالموں کو ان کے کٹہرے تک پہنچانے کی آواز اٹھاتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں وقت کی حکومتوں کے ساتھ کہ ایسے کتوں کے گلے میں پٹے ڈالے جائیں اور انہیں پکڑ کر کے شر پھیلانے سے روکا جائے. میں کہتا ہوں چاہے وہ ہندو بھی کیوں نہ ہوں, ان کے بھی محلے میں اگر ظلم ہوگا تو ہم آواز اٹھائیں گے. بچی کے ساتھ بھی اگر ریپ ہوگا تو پورے مسلمان کھڑے ہوں گے.
آواز اٹھائیں گے، اس لیے کہ ظلم کے خلاف بات کرنا ہماری عادت ہے، اور ظالم چاہے کوئی بھی ہو، ظالم اگر آتنکی ہے، ظالم اگر کوئی مسلمانوں میں سے ہو، اس کے بھی خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ کرسی پر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، دوسروں کو پکڑا جائے گا، بلکہ اگر ہمارا نام استعمال کر کے کوئی کرسی پہ بیٹھا تو ہم اسے بھی کٹہری تک پہنچانے کی بات کریں گے۔ ہمارے درمیان بہت سارے خلفاء آئے جو ظالم رہے، ہم اس وقت بھی ان کو ظالم کہتے تھے، آج بھی ان کو ظالم کہتے ہیں۔ یزید تو نام مسلمان کا ہی تھا، لیکن آج ہم میں سے کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ ظالم تھا، ظالم ہے، اور ظالم ہی کہا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اس فارمولے پر آج عمل کرتے ہوئے آج آواز اٹھانے کی بات بھی کی گئی ہے، اور ممبئی کی سرزمین سے ایک بڑا اعلان اگلے جمعہ کے لیے یہ آیا بھی ہے۔ متفقہ طور پر علماء اہل سنت سنی جمعیت العلماء رضا اکیڈمی کی جانب سے بھی یہ اعلان آئے ہوئے ہیں کہ اگلے جمعہ ممبئی بھر نہیں بلکہ پورے ہندوستان بھر مسلمان رضاکارانہ طور پر بند کا اعلان کریں گے، ان تریپورہ کے مسلمانوں کی حمایت میں، ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے، اور اپنی آواز کو امن کے ساتھ حکومت تک پہنچانے کے لیے۔ ہم جنگ کے خواہش مند نہیں ہیں، ہم اپنی آوازیں تم تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ان مسلمانوں کا ان کا حق ملا جائے، ان کو ان کا حق پہنچایا جائے۔ کیا آپ میرے اس اعلان کی حمایت کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ بس یہ ہے کہ میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ کہیں پر بھی ہو درد اپنے دل میں رکھو۔ اور ایک دانشور نے کیا خوب بات کہی ہے، عقل مند بہت ملتے ہیں، درد مند بہت کم ملتے ہیں۔ زیادہ عقل مندوں کی تلاش میں نہ رہو، درد مندوں کی تلاش میں رہو۔ اور عقل مند کبھی گھٹنے کے بل گر جاتے ہیں، اور درد مند اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جاتے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو درد مند دل عطا فرمائے، اور رب قدیر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، برما، آسام، کشمیر، تریپورہ کے مسلمانوں کو غیب سے تو حمایت نازل فرما، امن و امان عطا فرما۔ جن بچوں کو مارا گیا مولا، ان کے گھروں کو، ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما، ان کو نعم البدل عطا فرما۔ الہ العالمین، جن ظالموں نے تیری مسجدوں کو شہید کیا، ان کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے، ان کو تو عذاب علیم میں گرفتار فرما۔ اے قدیر جبار خدا، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کے برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ مولا ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم سے جو بھی جانے انجانے میں خطائیں ہوئی اور ہمارے گناہوں کی اگر یہ سزا ہے تو توبہ کرتے ہیں مولا، تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں پھر سے عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، ہماری آنکھوں میں مصطفیٰ کریم کے عشق کا نور عطا فرما، دلوں میں حب مصطفیٰ کا سرور عطا فرما، ہماری دعاؤں کو حضور پاک کے نعلین پاک کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔